پرانے زمانے میں گاؤں کے قریب واقع ایک پرانی مائنر ہمیشہ سے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ کئی سال پہلے یہ کان کسی حادثے کے بعد بند کر دی گئی تھی اور تب سے وہاں کے بارے میں بہت سی پراسرار کہانیاں مشہور ہو چکی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جن بھوتوں کا بسیرا ہے، جبکہ کچھ کا یقین تھا کہ مائنر کے اندر کوئی قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ محمود ایک بہادر اور متجسس لڑکا تھا جو اپنے والدین کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا بچپن انہی سنسنی خیز کہانیوں کو سنتے ہوئے گزرا تھا اور ہمیشہ وہ اس راز کا پتہ لگانے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب کبھی کوئی مائنر کا ذکر کرتا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور دل میں ایک مہم جوئی کی تڑپ جاگ اٹھتی۔ ایک دن شام کے وقت جب محمود اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے میدان میں کھیل رہا تھا، کسی نے مذاقاً کہا، محمود تم تو اتنے بہادر ہو، کیوں نہ مائنر میں جا کر دیکھو کہ اصل میں وہاں کیا ہے۔ دوستوں نے کہے لگائے، مگر محمود کی آنکھوں میں تجسس کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ سب نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا ارادہ پکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اگلی شام کا وقت آتے ہی محمود نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مضبوط ٹارچ، کچھ کھانے پینے کا سامان اور پانی کی بوتل ساتھ لے لی اور مائنر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ مائنر کے قریب پہنچا، ہوا کی سرد لہر نے استقبال کیا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور رات کے پرندوں کی آوازیں ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ مائنر کا دروازہ زنگ آلود تھا اور کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ محمود نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی اور کچھ وقت بعد دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر کا منظر اور بھی سنسنی خیز تھا۔ جگہ جگہ مٹی اور گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے نقوش اور تحریریں تھیں، جن کا مطلب سمجھنا مشکل تھا۔ محمود نے اپنے ٹارچ کی روشنی میں مائنر کے اندر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جو وہ اندر جاتا گیا، مائنر کی گہرائی میں ایک عجیب خاموشی پھیلتی گئی، جیسے ہوا بھی وہاں رک گئی ہو۔ اچانک ایک تیز آواز سنائی دی، چلو چلو چلو۔ اس کے قدم تھم گئے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد محمود کو ایک پرانی اور خستہ حال سی سیڑھی نظر آئی جو نیچے کی طرف جاتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، ایک تنگ اور اندھیری سرنگ میں آ گیا۔ دیواروں پر خون کے دھبے اور عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھیں جو خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ سرنگ کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا آئینہ تھا۔ آئینے کی سطح دھندلی اور زنگ آلود تھی، مگر محمود نے جیسے ہی اس میں جھانکا تو اس کا دل دہل گیا۔ آئینے میں اس کی اپنی پرچھائیاں کے بجائے کئی خوفناک شکلیں نظر آئیں جو اس سے گھور رہی تھیں اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک آئینے کے سامنے ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی، لمبی داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے سرد اور بے رحم لہجے میں کہا، کیا تم اپنی موت کو گلے لگانے آئے ہو؟ محمود کا دل خوف سے لرز گیا، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کر کے کہا، میں یہاں صرف دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کیا ہے۔ بوڑھے نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہاں بہت کچھ ہے جسے تم جانا نہیں چاہتے۔ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خوف کا سامنا کر سکیں۔ اگر تم یہاں کے راز جاننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ محمود نے حیرانی سے پوچھا، کون سی قیمت؟ بوڑھے نے جواب دیا، تمہاری آزادی۔ ایک بار جب کوئی یہاں آ جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ سنتے ہی محمود کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دروازے جس سے وہ اندر آیا تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ سرنگ کی دیواریں سمٹتی ہوئی محسوس ہوئیں
اور ہوا میں ایک سرد لہر چلنے لگی۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور وہ گر پڑا۔ اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر اپنے ٹارچ کو گھمانا شروع کر دیا تاکہ کسی اور راستے کا پتہ چل سکے۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا۔ محمود نے اس دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور پوری طاقت لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس کے سامنے ایک روشن راستہ تھا جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ محمود نے پوری قوت سے دوڑ لگا دی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے پلٹ کر مائنر کی طرف دیکھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہاں کی عجیب و غریب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس نے لمبی سانس لی اور اپنے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی، مگر کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے اسے جواب دیا، دماغی خلل قرار دے دیا۔ لیکن محمود جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا اور سنا وہ ایک حقیقت تھی۔ محمود نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ پرانی مائنر کے قریب نہیں جائے گا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے وہ مہم جوئی ختم کر دی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہا کہ آخر اس مائنر میں کون سی خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے کوئی بھی نہیں جان سکا۔